السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم صل وسلم علی نبینا محمد۔ باب ما یتعوذ من الجبن، یہ باب ہے ان دعاؤں کے بارے میں جن میں بزدلی سے پناہ مانگی جائے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا موسیٰ بن اسماعیل نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا ابو عوانہ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا عبد الملک بن عمیر نے، وہ کہتے ہیں میں نے عمر بن میمون اللودی کو سنا، وہ کہتے ہیں کہ کان سعد یعلم بنیہ ہؤلاء الکلمات، سعد اپنے بچوں کو یہ کلمات یوں سکھایا کرتے تھے، کما یعلم المعلم الغلمان الکتابہ، جس طرح استاذ اپنے شاگردوں کو لکھائی سکھاتا ہے۔ وَيَقُولُ، اور وہ کہا کرتے تھے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یتعوذ منہن دبر الصلاۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کے ذریعے ہر نماز کے بعد پناہ مانگا کرتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من الجبن، اے اللہ میں تیرے سے پناہ چاہتا ہوں بزدلی سے، واعوذ بک ان ارد الی ارذل العمر، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں گھٹیا عمر سے، وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الدُّنْيَا، اور میں تیرے ذریعے پناہ چاہتا ہوں دنیا کے فتنے سے، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اور تیرے ہی ذریعے میں عذاب قبر سے پناہ چاہتا ہوں۔ فَحَدَّثْتُ بِهِ مُصْعَبًا فَصَدَّقَهُ، یہ حدیث میں نے مصعب کو بیان کی، انہوں نے بھی اس کی تصدیق کی۔ بزدلی کسی بھی جگہ پر انسان کے لیے ذلت اور رسوائی کا باعث ہوتی ہے، لیکن خاص طور پر جہاد کے میدان میں اگر بندہ بزدل ہو تو وہ صرف اتنا نہیں کہ وہ اپنا نقصان کرتا ہے، بلکہ وہ مسلمانوں کی صفوں کے اندر بھی کھلبلی مچا دیتا ہے۔ ایک بزدل آدمی جب بیٹھتا ہے نا، یا پیچھے بھاگتا ہے، یا شور مچاتا اور چیختا اور روتا ہے، تو اس کو دیکھ کر اس جیسے بہت سارے چیخنے چلانے لگ پڑتے ہیں، کیونکہ انسانی فطرت ہے کہ دلوں کے اندر ہر قسم کے خیالات اور وساوس ہوتے ہیں، اچھے بھی اور برے بھی۔ تو جب کوئی بندہ کمزوری کا اظہار کر دیتا ہے تو جو دلوں کے اندر چھپی ہوئی، جن کے دلوں میں کمزوری ہوتی ہے، ان کو بھی اظہار کا موقع مل جاتا ہے، لیکن پہلے ان میں جرأت نہیں ہوتی اظہار کرنے کی، لیکن جو پہلا ظاہر کر دیتا ہے باقی سب اس کے ساتھ ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں۔ اسی طرح بہادری ہے، جو بندہ پہلے بہادری ظاہر کرتا ہے، جس کے اندر بہادری چھپی ہوتی ہے، وہ بھی اس کی دیکھا دیکھی وہ کام کر دیتا ہے۔ الغرض بزدل آدمی جہاد کی صفوں میں نقصان دہ ہوتا ہے، بڑی مشکل بنائے گا وہ سارے لشکر کے لیے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے منافقین کے پیچھے رہنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، ابھی تو وہ گئے نہیں، اگر یہ جانا بھی چاہتے اس کے لیے پورا سامان بھی تیار کر لیتے تو اللہ ان کو اٹھنے نہ دیتا۔ کیوں؟ وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّتَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ، اللہ نے ان کو بٹھایا ہے، اللہ ان کو بٹھا دیتا، اللہ ان کا اٹھنا پسند ہی نہ کرتا، اور ان سے کہا گیا کہ تم بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کو ہی ایسے لوگ پسند نہیں ہیں۔ تو اس صفت کو یہاں پر ذکر کیا گیا کہ انسان، ایک سچے مسلمان کو بزدلی سے پناہ مانگنی چاہیے۔ بزدلی ایک مومن کے اندر نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے زیادہ بہادر تھے،
کل کی حدیث میں آپ نے پڑھا، کان اشجع الناس، لوگوں میں سب سے بہادر، اس کے باوجود آپ اللہ سے بزدلی سے پناہ مانگا کرتے تھے، اور امت کو یہ تعلیم تھی کہ جب تمہارا نبی بزدلی سے پناہ مانگتا ہے تو تم بھی بزدلی سے پناہ مانگو۔ اب سعد اپنے بچوں کو یہ دعا اتنے اہتمام سے سکھاتے تھے جس طرح استاذ بڑے اہتمام کے ساتھ اپنے شاگردوں کو تختی پر لکھنا سکھاتا ہے۔ وہ دعا کیا ہے کہ آپ ہر نماز کے بعد 4 چیزوں سے پناہ مانگتے تھے۔ دبر کا جو لفظ ہے نا، یہ کسی چیز کے آخر کو کہتے ہیں۔ آخر کا مطلب یہ بھی ہے کہ سلام پھیرنے سے پہلے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس معنی کو بڑا ثابت کیا، اور بعض نے اس کا جبن کا معنی یہ بیان کیا کہ نماز سلام پھیرنے کے بعد۔ دونوں ہی مقامات ٹھیک ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من الجبن، اللہ میں بزدلی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ بزدلی جو ہوتی ہے یہ اصل میں اس کا اصل سبب ایمان کی کمزوری ہوتی ہے، کیونکہ جب بندے کے اندر ایمان ہوتا ہے تو اس میں جرأت آ جاتی ہے۔ آپ دیکھیں وہ جادوگروں کو تھوڑی دیر پہلے فرعون کے کہنے پر وہ کفر کرنے کے لیے تیار ہے، ایمان نہیں تھا، موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے آ گئے فرعون کے کہنے پر، اور فرعون کی عزت کی قسمیں کھا رہے ہیں۔ جس وقت ایمان آیا تو وہی فرعون جس کو وہ رب سمجھتے تھے اس کے سامنے ڈٹ گئے۔ یہ ایمان تھا کہ وہ صحابہ کرام جو غلام ہوتے تھے، جو بڑے لوگوں کے سامنے کھڑے ہونے سے بھی بات کرنے سے بھی ڈرا کرتے تھے، یہ ایمان تھا کہ جس نے ان کو ان وڈیروں کے سامنے تلواریں پکڑ کے میدان میں کھڑا کر دیا، بدر کے میدان میں۔ اور کتنے ایسے اصل میں بزدلی جو ہوتی ہے اس کا ایک بہت بڑا سبب ایمان کی کمزوری ہے۔ تو یہاں پر جو بزدلی سے پناہ ہے نا، در حقیقت یہ ایمان کی کمزوری سے بھی پناہ ہے۔ تو ہمیشہ یہ بات یقینی ہے کہ جس کا ایمان کامل ہوتا ہے اور یقین ہوتا ہے اس بندے میں بزدلی بہت نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ تو ایک بزدلی سے آپ پناہ مانگتے تھے، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اللہ گھٹیا عمر کی طرف میں لوٹ جاؤں، اس سے بھی میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ گھٹیا عمر سے مراد ایسا بڑھاپا ہے کہ جس میں انسان قدم قدم پہ لوگوں کا محتاج ہو جائے، نہ خود کھا سکے، نہ قضائے حاجت کر سکے، نہ خود چل سکے، اپنی ایسی ضروریات کہ جس کے بغیر جو انسان کا سطر ہوتی ہیں، جو انسان اپنے لیے خود کرتا ہے، کسی پر بوجھ کوئی کسی پر وہ ڈالی جائے تو وہ بوجھ شمار ہوتی ہیں، اس عمر کو گھٹیا عمر کہا گیا۔ یا سخت بڑھاپا یا ویسے دماغی معذوری، ایسا دماغ کا کام کرنا چھوڑ جانا کہ پتہ ہی نہ ہو میں کیا کر رہا ہوں، یہ بھی دوسروں کے لیے مصیبت ہوتی ہے۔ الغرض یہاں سے ایسی عمر سے پناہ مانگی جا رہی ہے جس میں انسان دوسرا کو محتاج ہو جائے اور دوسروں پر بوجھ بن جائے۔ اللہ ایسی عمر مجھے نہ دینا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 63 سال کی عمر میں تھی، اور 63 سال کی عمر میں آپ کے 19 کے قریب بال سفید تھے، جو کہ شمائل وغیرہ کے اندر ذکر ہے۔ آپ کے یعنی کہ جوانی کی عمر تھی آپ کی ایک اعتبار سے۔ اب تو ہمارے ہاں لوگوں کے اندر کمزوریاں آ چکی ہیں، جوانی کے اندر ہی لوگوں کو بال سفید اور پھر وہ آثار شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عمر سے بھی پناہ مانگی کہ یا اللہ میں کسی پر بوجھ نہ بنوں، اور آپ نے دنیا کے فتنے سے پناہ مانگی۔ دنیا کا فتنہ کیا ہوتا ہے؟ دنیا کے فتنے 2 طرح کے ہیں۔ ایک وہ فتنہ کہ جس کا تعلق انسان کے مال، اس کی امیری غریبی سے ہوتا ہے، اور ایک فتنہ وہ ہوتا ہے
کہ جس کا تعلق اس کے ایمان سے ہوتا ہے۔ یہاں پر دنیا کے فتنوں سے مراد یہ ایمان والے فتنے ہیں۔ جب انسان کے اندر ایمان نہیں ہوتا پھر اس سے بھوک بھی برداشت نہیں ہوتی، پھر اس سے کوئی مصیبت بھی برداشت نہیں ہوتی، اور جب اس کے اندر ایمان ہوتا ہے پھر وہ سب کچھ برداشت کرتا ہے۔ یا اللہ میں دنیا میں ایسے فتنوں سے بچنا چاہتا ہوں جو فتنے میرے ایمان کے لیے خرابی کا باعث ہوں۔ وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، یہاں پر بھی اللہ کے نبی نے دین میں مصیبت سے پناہ مانگی۔ دین کے اندر جو دنیا میں جو مصیبت آ جاتی ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے امتحان کے طور پہ رکھی ہے، لیکن اللہ دین میں مصیبت نہ آئے۔ دین میں مصیبت اور فتنہ کیا ہوتا ہے؟ بندہ دین سے دور ہو جائے، نمازوں سے دور ہو جائے، پڑھتا نمازیں چھوڑ جائے، یا کہے نمازوں کا ٹائم نہیں ملتا، قرآن اور دین کی محفلوں سے اس میں بیٹھنے کی توفیق سلب ہو جائے۔ اللہ توفیق نہیں دے رہا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس اتنا وقت نہیں ملتا، یہ بات نہیں ہوتی، اللہ وقت دیتا ہی نہیں۔ کچھ لوگوں کو اللہ نہیں چاہتا کہ وہ بیٹھیں۔ وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ، بعض نیکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ میں کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے گناہوں کی وجہ سے میرے سے نہیں ہو پاتی۔ ہم میں ہر بندہ اس بات پر سوچے۔ بعض دفعہ گناہ زیادہ ہوتے ہیں تو اللہ تہجد نہیں پڑھنے دیتا، بعض دفعہ اس کی سزا یہ ملتی ہے کہ نمازیں باجماعت نہیں ملتی، 5 دن کے اندر جس دن 5 نمازیں باجماعت نہ ہوں تو یہ دین کا ایک فتنہ، انسان غور کرے کہ یہ میری غلطی ہے جس کی وجہ سے مجھے یہ سزا مل رہی ہے کہ مجھے باجماعت نمازیں نہیں نصیب ہو رہی، نمازیں رہ رہی ہیں میری۔ لیکن افسوس کہ ہمیں تو یہ فتنہ بھی نہیں لگتا۔ الغرض دین کا نقصان کہ آپ کوئی دین کا کام کرتے تھے یا آپ کو قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں مل رہی، آپ کو اپنے ایمان میں ترقی کے لیے کچھ نہیں مل رہا، تو یہ دین کا فتنہ ہے۔ اللہ میں دنیا کے اندر جو فتنے آتے ہیں اس کی پناہ چاہتا ہوں، یہ میرے اوپر نہ آئے۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا دین کے اندر میرے مصیبت نہ آئے۔ معلوم ہوا دنیا کے معاملات میں کبھی کاروبار میں کبھی زیادتی، کبھی بیماری، کبھی صحت، کبھی مرض، کبھی حیات، کبھی خوشی، کبھی غمی، یہ تو چلتا رہتا ہے۔ اصل فتنہ اور مصیبت وہ ہوتی ہے کہ جو آپ کے دین کو بگاڑ کے رکھ دے۔ اللہ میں تیرے سے پناہ چاہتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اور اللہ میں قبر کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں۔ قبر کا عذاب، عثمان رضی اللہ عنہ جب اس کا ذکر کرتے روتے تو ان کی داڑھی تر ہو جاتی۔ کسی نے کہا کہ آپ عذاب قبر پہ اتنا روتے ہیں، جہنم کے تذکرے پر آپ اتنا نہیں روتے۔ تو کہنے لگے کہ اِنَّهُ أَوَّلُ مَنزِلٍ مِّن مَنَازِلِ الْآخِرَةِ، یہ آخرت کی گھاٹیوں میں سے ایک پہلی گھاٹی ہے۔ بس جو یہاں پر نجات پا گیا وہ آگے بھی نجات پا گیا، جو یہاں پر پھسلا وہ پھسلتا ہی جائے گا۔ عذاب قبر سے پناہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم بھی اس سے پناہ مانگیں اور اللہ اس سے ہمیں بچائے۔ یہ 4 چیزیں جن سے آپ ہر نماز کے بعد پناہ مانگا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس دعا کو یاد کرنے کی اور پڑھنے کی توفیق دے۔ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا مسدد نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا معتمر نے، وہ کہتے ہیں میں نے اپنے والد کو سنا، وہ کہتے ہیں میں نے انس بن مالک کو سنا، وہ کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والحرم، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں عاجزی سے، والکسل سستی سے، والجبن بزدلی سے، والحرم بڑھاپے سے، وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، زندگی اور موت کے فتنے سے پناہ میں آتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اے اللہ عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ یہاں پر آپ نے کتنی چیزوں سے پناہ مانگی؟ 6 چیزوں سے۔ سب سے پہلے عجز، اللہ عاجزی کمزوری سے پناہ چاہتا ہوں۔
والکسل اور بزدلی اور سستی. سستی اور کمزوری میں کیا فرق ہے؟ کمزوری یہ ہوتی ہے کہ بندے کے اندر کسی کام کرنے کی قوت ہی نہ ہو، اس کو کہتے ہیں بندہ عاجز آ گیا. اور کسل یہ ہوتا ہے کہ آپ میں قوت اور طاقت اور صلاحیت ہے لیکن بس توفیق نہیں مل رہی. اللہ میں عاجزی سے پناہ چاہتا ہوں کہ کوئی کرنے والا کام ہو اور میں اس کو کرنے سے عاجز آ جاؤں. اللہ اس کیفیت سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. بہت پیاری دعا ہے. اللہ تیری اطاعت ہو، تیری بندگی ہو، تیری عبادت کا کوئی موقع ہو، تیرے دین کے لیے جان پیش کرنی ہو اور میں عاجز آ جاؤں، یا اللہ میں اس سے پناہ چاہتا ہوں. والکسل، ہم اکثر لوگوں کے اندر کسل کی بیماری ہے. کسل، سستی. قوت ہے، صلاحیت ہے لیکن سستی. یہ کام نہیں تم کرتے، تم کر نہیں سکتے، نہیں بس ایسے دل نہیں کر رہا. صلاحیت ہے اور سستی. اور اس امت کی بہت بڑی جو بیماری ہے وہ کسل ہے. اللہ کی قسم اگر کوئی بندہ ان حدیثوں کو سمجھے اور اس کے مطابق عمل کرے، اس کو نفسیاتی مرض نہیں ہوگا. یہ اکثر جو نفسیاتی علاج کرتے ہیں، یہ سارا علاج حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی کیا. نفسیاتی طور پہ انسان اپنے نفس کو اندر بیدار کرتا رہے، کچھ شعور احساس بیدار کرتا رہے اور ان چیزوں سے پناہ مانگتا رہے. ضرورت ہی نہیں پڑتی انسان کو کبھی. انسان خود اللہ نے اس کو اپنے نفس کے اندر موٹیویٹ کرنے والا ایک ایسا سسٹم لگایا ہوا ہے کہ وہ ان دعاؤں کے ذریعے موٹیویٹ ہوتا ہے. لیکن جب ہم ایسا نہیں کرتے پھر ہمیں کسی کا سہارا لینا پڑتا ہے. اللہ کسل سے پناہ چاہتا ہوں کہ سستی کروں کسی نیکی کے کام میں، کسی خیر کے کام میں یا کسی کرنے والے کام میں. والجبن، اور بزدلی سے. والحرم، اور بڑھاپے سے. بڑھاپے سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی. وہ بڑھاپا، وہی بڑھاپا کہ جو دوسروں کے لیے بھی مصیبت کا باعث بنے. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، زندگی اور موت کے فتنے سے. موت کا فتنہ یہ ہے کہ مرتے وقت انسان کلمہ نصیب نہ ہو، دین سے پھر جائے، یہ موت کا فتنہ ہے. یا موت کے وقت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مرتے ہی جو حساب و کتاب ہوتا ہے اس کو بھی موت کا فتنہ کہا جاتا ہے. اللہ اس حساب و کتاب، سوال و جواب میں ثابت قدمی عطا کرنا. اور اسی طرح زندگی کا فتنہ جس کی وضاحت میں نے کر دی کہ زندگی کے اندر کوئی ایسی مصیبت اور ایسا موڑ کہ جس میں آپ دین سے دور ہو جائیں، یہ زندگی کا فتنہ ہے. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اور اللہ عذاب قبر سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. کتنی پیاری دعا ہے. صحابہ کرام اپنے بچوں کو یاد کرواتے تھے. ہمیں یہ دعائیں یاد کرنی چاہیے. سجدوں کے اندر ان دعاؤں کو پڑھنا چاہیے، تشہد کے اندر ان دعاؤں کو پڑھنا چاہیے، چلتے پھرتے ان دعاؤں کو پڑھنا چاہیے اور ان کے معانی پر غور کر کے پڑھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ، یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی بندہ ہر وقت دن میں 5 دفعہ کم از کم اللہ سے بزدلی، کمزوری اور سستی سے پناہ مانگے اور فتنے سے پناہ مانگے اور اللہ اس کو نہ دے. اللہ ضرور عطا کرے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان حدیث کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. باب سے تعلق یہ بنا کہ جہاد میں بزدلی نہیں ہونی چاہیے، سستی نہیں ہونی چاہیے، کمزوری اور عاجزی نہیں ہونی چاہیے. اگر یہ 3 بیماریاں ہوں تو بندہ جہاد نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کمزوریوں اور بیماریوں سے محفوظ رکھے. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. حدیث نمبر 2822 اور 23.